ہم نے اپنی زندگی میں اکثر یہ جملہ سنا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وہ جملہ ہے جو کسی بھی مایوسی کی حالت میں، کسی بھی ناکامی کی صورت میں ہم ایک دوسرے کو دلاسا دینے کے لیے کہتے ہیں۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو کیا اندر سے بھی ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں؟ کیا اندر سے بھی ہم مالک کی رضا پر راضی ہوتے ہیں؟ کیا اندر سے بھی ہمارا دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ وہ والی کہانی تو نہیں کہ لومڑی انگوروں تک نہ پہنچ پائی تو اس نے کہا کھٹے ہیں۔ چینی فلسفی لاؤ تسے کی نظر سے دیکھیں تو وہ کہے گا جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، غلط ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ ہاں، مگر اس میں ایک شرط ہے۔ تم اگر اوپر سے کہہ رہے ہو جو ہوا اچھا ہوا، مگر اندر تم کچھ اور کہے جا رہے ہو، اندر سے تم مالک کی رضا میں راضی نہیں ہو۔ قرآن کی زبان میں جس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہا گیا ہے، اس زندگی کو اگر تم سب کچھ سمجھتے ہو تو پھر تمہاری زندگی میں ٹھیک بھی غلط بن جائے گا۔ تم دیکھتے نہیں وہی لڑکا یا لڑکی جس کے لیے تم مرنے کو تیار تھے، کچھ وقت بعد اس کو خود مارنے پر تل جاتے ہو۔ وہ نوکری جس کے لیے دن رات ایک کی تھی، وہ اب بوجھ معلوم ہونے لگتی ہے۔ وہ بچے جنہیں تم نے منتوں سے مانگا تھا، انہی کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں۔ اگر تم اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو تو اس زندگی کو لے کر سب ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک چیز ایک ہی وقت میں ٹھیک یا غلط ہو سکتی ہے۔ دیکھو، سمجھو، کسی انسان کو بخار ہے اور اسے پنکھے کی ہوا سے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس کے لیے پنکھے کی ہوا غلط ہو سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ بیٹھے دوسرے آدمی کو گرمی لگ رہی ہے تو اس کے لیے وہی ہوا ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ہم چیزوں کو اپنی سہولت، اپنی مرضی سے نکل کر دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ کوئی چیز بھی ٹھیک یا غلط نہیں، بلکہ اس وقت اس کا فیصلہ جو مالک نے میرے لیے کیا وہی بہتر ہے۔ مگر ہمارا دیکھنے کا نظریہ الگ ہے۔ کسی چیز سے ہماری امیدیں کس حد تک پوری ہو رہی ہیں، یہ بات طے کرتی ہے کہ کوئی چیز ٹھیک ہے یا غلط۔ تم نے خواہش کی تھی کہ تمہارا بیمار بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تم نے چاہا تھا تمہاری چوری شدہ گاڑی واپس مل جائے۔ تم اپنے خوابوں کا گھر خریدنا چاہتے تھے، مگر تمہارا بچہ مر جاتا ہے، تمہاری گاڑی نہیں مل پاتی، تم اپنے خوابوں کا گھر نہیں خرید پاتے، تو تم اندر سے ٹوٹ جاتے ہو، دل درد سے بھر جاتا ہے۔ اگر اس وقت اوپر سے تم کہتے ہو کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو اب ایسا کہنا ہارے ہوئے انسان کا کہنا ہے، کیونکہ تم نے کرنا تو بہت چاہا تھا مگر تمہارے اختیار میں نہیں تھا، تو
تم نہیں کر پائے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا دل درد سے بھرا ہے، تمہاری آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہیں، تمہیں اپنی ہار کا احساس ہو رہا ہے۔ دراصل انجانے میں تم نے رب سے مقابلہ لگا لیا ہے اور اب دکھی بیٹھے ہو کہ تم رب سے ہار گئے، کیونکہ بیمار بچے کو ٹھیک کرنا، چوری شدہ گاڑی واپس مل جانا، اپنے خوابوں کا گھر خریدنے میں کامیاب ہو جانا، یہ کہیں گہرے میں تمام امیدیں تم رب سے ہی تو باندھتے ہو، اور جب تم اپنی امیدیں پوری نہیں کر پاتے تو تمہیں لگتا ہے تم ہار گئے۔ تم جانے انجانے میں رب کو اپنا مخالف سمجھ لیتے ہو کہ تم نے کچھ اور چاہا تھا، مگر تمہارے مخالف نے وہ ہونے نہ دیا کہ جس میں تمہاری خوشی تھی۔ تم سوچو نا، اپنے مالک کی مخالفت لے کر تم کس طرح پرسکون زندگی گزار سکتے ہو؟ اور بات یہاں تک ہی ہوتی تب بھی ٹھیک تھی، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دیکھو، سمجھو، مسئلہ یہ نہیں کہ تم بیمار بچے کی زندگی چاہتے ہو، تم چوری شدہ گاڑی واپس چاہتے ہو، یا تم گھر بنانا چاہتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم ان سے چپک جاتے ہو۔ تم یہ کہنے کے بعد بھی اندر سے اپنی ہی بات پر قائم ہوتے ہو کہ ہونا تو وہی چاہیے تھا جو میں نے چاہا تھا، کیونکہ میں بہتر سمجھتا ہوں میرے لیے کیا اچھا کیا برا ہے۔ کہنے کو تم کہہ دیتے ہو کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم چاہتے وہ کرنا ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ جانے انجانے میں تم خود کو مالک سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہو۔ یہ مسجدوں، مندروں، امام بارگاہوں، گرجا گھروں اور درباروں پر کیا ہوتا ہے؟ کیا تم رب کو مشورے نہیں دے رہے ہوتے کہ ایسا نہیں ویسا کر دو، ویسا کیا وہ غلط تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا؟ جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے تو اچھا، نہ ہو تو تمہارے اندر درد، پچھتاوا اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر تم کہو کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو بات جچتی ہے۔ دیکھو، سمجھو، اگر ہٹلر بچپن میں ہی مر جاتا تو ہٹلر کی ماں روتی اور کہتی کہ خدا نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ لیکن ہٹلر نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا، اس کے بعد اس کی ماں نے یقیناً سوچا ہوگا کہ یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو اچھا تھا۔ امریکہ نے جاپان پر بم گرائے، لاکھوں لوگوں کی جان گئی، یہاں تک تو ہم کہیں گے بہت برا ہوا، مگر اس کے بعد دنیا میں بہت سی جنگیں ہوئیں، مگر کسی ملک نے ایٹم بم استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا انجام جاپان میں دیکھا جا چکا تھا۔ تو اب ہم کہیں گے شاید وہ ٹھیک ہوا۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ بم چل گیا، یہ برا ہوا، یا اس کے بعد اب کوئی ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرتا، یہ اچھا ہوا؟ ہم شاید کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کچھ بھی کہنا وہ کسی ایک ٹکڑے پر بات کرنا ہوگا۔ اگر مالک کی نظر سے دیکھیں تو جب ہٹلر پیدا ہوا تو اس وقت اس کا پیدا ہونا ٹھیک تھا۔ جب اس نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا تو شاید اس وقت کے لیے وہی بہتر تھا۔
امریکہ کا جاپان پر بم گرانا اس وقت کی ضرورت تھی تاکہ انسان دوبارہ اس بے وقوفی کا نہ سوچے۔ کچھ حقیقتیں کڑوی لگتی ضرور ہیں، مگر ان کے پیچھے مالک کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ چینی فلسفی لاؤ تسے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ سے منسوب ایک کہانی سے شاید آپ کو بات بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی جا رہی تھی تو ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی جا رہی تھی۔ جب کیلیں ٹھوکی جانے لگی تو حضرت عیسیٰ نے آسمان کی جانب منہ کر کے کہا، اے خدا، تو یہ مجھے کیا دکھا رہا ہے؟ لیکن اسی لمحے حضرت عیسیٰ کو احساس ہوا کہ اگر یہ ہونا ٹھیک نہ ہوتا تو خدا ایسا کرتا ہی کیوں؟ یعنی میں خود کو خدا سے زیادہ عقل مند سمجھ رہا ہوں، میں اس کی رضا میں راضی نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت خدا سے معافی مانگی اور کہا، جو تیری مرضی وہی میری مرضی، جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اگر میرے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی جانا ہی تیری رضا ہے تو میری بھی خوشی اسی میں ہے۔ جب اس کی دی ہوئی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے تو اس کی دی ہوئی موت کو برا نہ کہو۔ اس کی دی ہوئی صحت تمہیں پسند ہے تو اس کی دی بیماری پر تمہاری پیشانی پر بل نہ پڑنے پائے۔ اس بات کو اپنی زندگی کے ہر معاملے پر لاگو کرتے چلے جاؤ، اور صورتحال کیسی بھی ہو تمہارے اندر مالک کی شکر گزاری اور اس پہ بھروسہ بنا رہے۔ جب تم کانٹوں سے بھی اتنا ہی خوش ہوگے جتنا پھولوں سے، موت پر بھی اتنا ہی راضی رہو گے جتنا زندگی سے، تو تم پاؤ گے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور وہ غلط کر ہی نہیں سکتا۔